انہیں اندر بھیجیں، احسن نے احترام سے کہا اور خود کرسی سے کھڑا ہو گیا۔ کچھ ہی دیر میں ایک باوقار لڑکی کمرے میں داخل ہوئی۔ یہ غالیہ حسن میر تھی، جس کی شادی پر درشہوار حیدرآباد گئی ہوئی تھی۔ غالیہ جیسے ہی آفس میں داخل ہوئی، اسے پہچاننے میں ایک لمحہ بھی نہ لگا کہ سامنے کھڑا شخص وہی احسن ہے جس کے ظلم کی داستانیں وہ دری سے سنتی آئی تھی۔ اس کے دل میں ایک دم غصے کی لہر دوڑی، مگر اس نے اپنے چہرے کے تاثرات پر کمال ضبط رکھا۔ دوسری طرف احسن نے غالیہ کو پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ اس نے ایک پروقار مسکراہٹ کے ساتھ اس کا استقبال کیا۔ اسے یہ گمان بھی نہ تھا کہ اس کے سامنے کھڑی لڑکی اس کی اپنی بیوی کی سب سے بڑی رازدار ہے۔ تھینک یو غالیہ، آپ نے مجھے اپنی شادی پر یاد رکھا۔ اگر آپ کو کسی بھی قسم کی مدد کی ضرورت ہو تو بلا جھجک بتا سکتی ہیں۔ آپ مجھے اپنا بھائی ہی سمجھیں۔ احسن نے نہایت گرم جوشی سے کہا اور اس کا دیا ہوا کارڈ میز کی دراز میں محفوظ کر دیا۔ غالیہ کے لبوں پر اب تک ایک رسمی مسکراہٹ تھی، مگر اب اس سے مزید ضبط نہ ہو سکا۔ اس کی آنکھوں میں غصے کی چمک ابھری۔ مسٹر احسن کاظمی، بہتر ہوگا کہ پہلے آپ اپنے گھر کی مدد کریں، پھر مجھے مدد کی آفر کیجیے گا، غالیہ نے سپاٹ لہجے میں کہا۔ ایکسکیوز می؟ احسن بری طرح چونکا۔ اسے سمجھ نہیں آیا کہ بات کہاں سے کہاں نکل گئی۔ آپ کیا کہہ رہی ہیں مس غالیہ؟ میرا مطلب ہے کہ جس شخص نے کبھی اپنے گھر والوں کی تکلیفوں اور ان کی پریشانیوں کو نہیں دیکھا، اس سے میں کیا امید رکھوں؟ میں تو پھر بھی ایک اجنبی ہوں۔ غالیہ نے لفظوں کے تیر چلانا شروع کیے۔ احسن اب واقعی الجھ گیا تھا۔ معاف کیجیے گا، میں آپ کی بات سمجھ نہیں پا رہا۔ کیا میری فیملی کے کسی فرد نے آپ کو کوئی رنج پہنچایا ہے؟ نہیں، آپ کی فیملی نے نہیں، بلکہ آپ نے پہنچایا ہے، غالیہ نے اسے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر جواب دیا۔ درے شہوار میری بہترین دوست ہے، وہ میری ہی شادی کے لیے پاکستان آئی ہوئی ہے۔ یہ نام سنتے ہی احسن کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ اسے محسوس ہوا جیسے کسی نے اسے سرعام برہنہ کر دیا ہو۔ وہ شرمسار ہو کر نظریں جھکا گیا۔ میں یہاں شکایتیں کرنے نہیں آئی، مگر کچھ کہنا ضرور چاہتی ہوں، غالیہ نے انتہائی تحمل مگر کاٹدار لہجے میں جاری رکھا۔ جی، میں سن رہا ہوں، احسن نے انتہائی ندامت سے کہا۔ میں اور درے شہوار ایک ہی یونیورسٹی میں پڑھاتے ہیں اور ریسرچ پارٹنر ہیں۔ ہمارے اپارٹمنٹس ایک ہی بلڈنگ میں ہیں اور ہم کسی زمانے میں روم میٹس بھی رہ چکے ہیں۔ وہ میرے لیے بہنوں جیسی ہے، میں اس کی رازدار ہوں اور اچھی طرح جانتی ہوں کہ آپ کون ہیں اور آپ کا رویہ اس کے ساتھ کیا رہا ہے۔ احسن اب مکمل طور پر سکتے میں آ گیا تھا۔ دیکھیے مسٹر احسن، میں جانتی ہوں کہ مجھے آپ کے ذاتی معاملات میں بولنے کا حق نہیں، لیکن جتنا میں نے درے شہوار کو آپ کی ایک نظر کرم کے لیے ترستی دیکھا ہے، اتنا شاید ہی کسی کو دیکھا ہو۔ آج کا دور وہ ہے جہاں ایک پارٹنر نہ ملے تو لوگ دوسرا، تیسرا اور چوتھا ڈھونڈ لیتے ہیں، مگر اس معصوم لڑکی نے اپنی زندگی کا سب سے خوبصورت حصہ، جو ایک صدی کے برابر لگتا ہے، صرف آپ کے انتظار اور آپ کی ایک نگاہ کی خاطر گزار دیا۔ غالیہ کی آواز میں اب ایک لرزش تھی جو دکھ اور غصے کا امتزاج تھی۔ میں چاہتی ہوں کہ آپ اسے اس انتظار کا کوئی صلہ دیں، اگرچہ صلہ اللہ سے مانگنا چاہیے، مگر مسٹر احسن آپ اللہ کو کیا منہ دکھائیں گے کہ آپ نے اپنی ہی بیوی کو اس کا حق نہیں دیا؟ آخرت میں اللہ سے نظریں کیسے ملائیں گے؟ اس گناہ کا کفارہ کیسے کریں گے؟ ہر روز جو اس کا دل آپ کی لاتعلقی کی وجہ سے دکھتا ہے، اس میں اس کا کیا قصور ہے؟ آپ اسے کم از کم ایک موقع تو دیتی۔ اپنی ان تیکھے اور سچے الفاظ کی بات کسی بھی رسمی الوداع کی بغیر غالیہ نے اپنا بیگ اٹھایا اور تیکھے قدموں سے آفس سے نکل گئی۔ پیچھے احسن وہیں کرسی پر ڈھیر ہو گیا، جیسے کسی نے اس کی وجود سے جان نکال لی ہو۔ غالیہ کے الفاظ اس کے کانوں میں ہتھوڑوں کی طرح بج رہی تھی۔ اسے اپنی میجر ہونے پر نہیں، بلکہ ایک انسان ہونے پر شرمندگی محسوس ہو رہی تھی۔ غالیہ کے دو ٹوک تانوں نے اور پچھلے دنوں کے واقعات نے احسن کو آہستہ آہستہ شرمسار کرنا شروع کر دیا تھا کہ اس نے کتنی بڑی زیادتی کر دی ہے، لیکن شہرم کے لیکچر کی ابھی باری آنی تھی۔ ڈھابے کے ایک الگ تھلگ کونے میں چائے کی پیالیوں سے اٹھتا دھواں ان کے درمیان حائل تھا۔ شہرم نے خاموشی توڑتے ہوئے براہ راست بات شروع کی۔ بھائی، میں آپ سے بھابھی کے بارے میں بات کرنا چاہتا ہوں، شہرم نے دو ٹوک لہجے میں کہا۔ احسن جو پچھلے کئی دنوں سے مسلسل درشاوار کے موضوع پر تنقید سن کر اکتا چکا تھا، آج خاموش رہا۔ اس کی خاموشی کو شہرم نے اجازت سمجھا اور اپنی بات جاری رکھی۔ بھائی، اول تو آپ کو یہ نکاح کرنا ہی نہیں چاہیے تھا۔
یہ سن کر احسن نے کچھ کہنا چاہا مگر شہرم نے ہاتھ کے اشارے سے اسے روک دیا۔ میں جانتا ہوں آپ کہیں گے کہ یہ سب ماما کے اصرار پر ہوا، لیکن آپ انکار کر سکتے تھے۔ زیادہ سے زیادہ کیا ہوتا؟ ماما 2-4 دن ناراض رہتی مگر وہ آپ سے اتنا پیار کرتی ہیں کہ آخر کار مان جاتی۔ بھائی، میں آپ سے بھابھی کے بارے میں بات کرنا چاہتا ہوں، شہریم نے 2 ٹوک لہجے میں کہا۔ احسن کی نظریں چائے کی پیالی میں جمی تھیں۔ شہریم کے الفاظ زہر میں بجھے تیروں کی طرح اس کے دل میں اتر رہے تھے۔ آپ نے ایک قابل انسان کی زندگی کے بہترین سال ضائع کر دیے، اس کی زندگی برباد کر دی۔ اگر آپ کے دل میں اس کے لیے کوئی محبت یا قبولیت نہیں ہے تو پھر اس رشتے کو گھسیٹنے کا کیا فائدہ؟ ماما سے کیا ہوا وہ وعدہ توڑ دیں، اسے آزاد کر دیں۔ لیکن اگر آپ اسے ختم نہیں کر سکتے تو اسے اس کا حق دیں، اسے اپنی بیوی تسلیم کریں۔ احسن نے ایک لمبی اور بوجھل سانس لی۔ تم ٹھیک کہہ رہے ہو شہروں، لیکن سچ تو یہ ہے کہ میرا دل اسے اپنانے کو تیار نہیں، اور میں ماما سے کیا ہوا وعدہ توڑنے کی ہمت بھی نہیں رکھتا۔ میں ایک ایسی الجھن میں ہوں جہاں سے نکلنے کا کوئی راستہ نظر نہیں آتا۔ اگر آپ وعدے کے واقعی اتنے پکے ہیں کہ شریعت جیسی چیز معمولی ہے تو ایک وعدہ کریں بھائی کہ بھابھی کے پاکستان سے جانے سے پہلے آپ کوئی حتمی فیصلہ کریں گے۔ شہرم نے اپنے بھائی کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے کہا۔ احسن کے چہرے پر تھکن اور شکست کے آثار واضح تھے۔ اس نے دھیمے لہجے میں کہا، وعدہ تو نہیں کرتا شہرم، کیونکہ ایک وعدے کی لاج تو میں پہلے ہی نہیں رکھ پایا، لیکن میں کوشش ضرور کروں گا۔ حویلی کا وسیع و عریض لان اس وقت میجر احسن کے اضطراب کا گواہ تھا۔ اس کے قدموں کی چاپ میں وہ اعتماد نہیں تھا جو ایک فوجی افسر کا خاصہ ہوتا ہے، بلکہ ہر قدم کے ساتھ غالیہ کی تلخ سچائی اور شہرم کی مخلصانہ نصیحتیں اس کے کانوں میں ہتھوڑے برسا رہی تھیں۔ مہوش، جو کافی دیر سے بالکنی سے اپنے بھائی کی اس غیر معمولی حالت کا مشاہدہ کر رہی تھی، اب خود کو روک نہ پائی اور نیچے لان میں چلی آئی۔ بھائی، کیا ہوا؟ سب ٹھیک تو ہے نا؟ مہوش نے فکر مندی سے پوچھا۔ احسن ایک لمحے کو رکا۔ ہاں مہوش، سب ٹھیک ہے، مگر اس کی آواز میں وہ دم نہیں تھا جو مہوش کو مطمئن کر پاتا۔ احسن اب چہل قدمی کر رہا تھا۔ بھائی، آپ جس طرح کبھی آہستہ چل رہے ہیں اور کبھی جیسے دوڑنے لگتے ہیں، یہ کون سی نئی قسم کی فوجی مشق ہے؟ مہوش نے ماحول کا تناؤ کم کرنے کے لیے تھوڑی شرارت سے پوچھا۔ احسن نے ایک لمبی سانس لی اور تھک ہار کر لان کے کونے میں لگی بینچ پر بیٹھ گیا۔ اس نے مہوش کو پاس بیٹھنے کا اشارہ کیا اور اسے وہ سب بتا دیا جو پچھلے 2 دنوں میں غالیہ اور شہرم نے اس کے ضمیر پر بوجھ ڈالا تھا۔ واہ بھائی، آخر کار وہ لوگ آپ کو احساس دلانے میں کامیاب ہو ہی گئے۔ مہوش کے لبوں پر ایک فاتحانہ مسکراہٹ آئی، مگر سامنے بیٹھے احسن کی حالت دیکھ کر وہ سنجیدہ ہو گئی۔ واہ بھائی، آخر کار وہ لوگ آپ کو احساس دلانے میں کامیاب ہو ہی گئے۔ مہوش کے لبوں پر ایک فاتحانہ مسکراہٹ آئی، مگر سامنے بیٹھی احسن کی حالت دیکھ کر وہ سنجیدہ ہو گئی۔ مہوش، اب میں کیا کروں؟ میرا دماغ پھٹ رہا ہے، کچھ سمجھ نہیں آ رہا کہ اس الجھن سے کیسے نکلوں۔ احسن نے دونوں ہاتھوں سے اپنا سر تھام لیا۔ مہوش نے کچھ دیر سوچا اور پھر عزم بھرے لہجے میں کہا، بھائی، میرے پاس ایک طریقہ ہے۔ میں نے درشہوار سے بات کی تھی، وہ 2 ماہ کی چھٹی پر ہے مگر غالیہ کی شادی کے فوراً بعد واپس جانے کا سوچ رہی ہے، لیکن میں اسے کسی نہ کسی طرح روک لوں گی۔ اب اس معاملے کو آر یا پار کرنا ہی ہوگا۔ احسن نے سر اٹھا کر اپنی چھوٹی بہن کی طرف دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں اب تھوڑی سی امید کی جھلک تھی۔ تم کیا سوچ رہی ہو مہوش؟ کل غالیہ کی شادی ہے، آپ لوگ وہاں سے واپس آ جائیں، پھر پرسوں ہم اس پر تفصیلی بات کریں گے۔ میں ایسا راستہ نکالوں گی کہ آپ کی انا بھی رہ جائے اور بھابھی کا حق بھی تلف نہ ہو۔ بھائی، آپ اپنے دل کو تھوڑا سا نرم کریں، مہوش نے مخلصانہ مشورہ دیا۔ آپ کی طرف سے واقعی ناانصافی ہوئی ہے۔ مما کی تربیت تو ایسی نہ تھی، پھر جو آپ نے کیا وہ درست نہیں تھا۔ میں جانتی ہوں آپ کا دل اسے نہیں مان رہا، لیکن اب تھوڑی سی نرمی برتنی ہی پڑے گی۔ احسن خاموشی سے سامنے پڑی زرق برق کیاریوں کی جانب دیکھتا رہا۔ مجھے نہیں لگتا مہوش کہ اب میری کوئی بھی نرمی اسے راس آئے گی، خاص طور پر اس تھپڑ کے بعد۔ اس کی آواز میں ایک عجیب سی افسردگی اور پشیمانی تھی۔ ایک میجر کے لیے اپنی ہی بیوی پر ہاتھ اٹھانا اب اسے اپنی بہادری نہیں بلکہ بزدلی لگ رہا تھا۔ کیوں نہیں ہو سکتا؟ مہوش نے پر اعتماد لہجے میں اسے ٹوکا۔
اگر کوئی عورت 8 سال تک آپ کی بے روخی سہ کر انتظار کر سکتی ہے تو وہ ایک تھپڑ کو درگزر بھی کر سکتی ہے، خاص طور پر اگر وہ درشہوار ہو تو۔ مہوش نے احسن کی آنکھوں میں جھانک کر اسے حوصلہ دیا۔ آپ ابھی اس کے کمرے میں جائیں، اسے بتائیں کہ کل شادی میں آپ دونوں ساتھ جائیں گے، وہاں ایک کپل کی طرح انٹری ہوگی، نہ کہ 2 اجنبیوں کی طرح۔ احسن حیران رہ گیا۔ اگر میں نے اس سے ایسا کہا تو کیا وہ مان جائے گی؟ پتہ نہیں، لیکن ایک بار کہہ کر دیکھنے میں کیا حرج ہے؟ مہوش نے امید بھری نظروں سے اسے دیکھا۔ احسن نے مزید کوئی بحث نہیں کی، وہ اپنے ٹریک سوٹ میں ہی بینچ سے اٹھا اور بوجھل قدموں سے اندر کی جانب چل دیا۔ مہوش وہیں کھڑی مسکراتی رہی۔ وہ جانتی تھی کہ اس کے بھائی کے قدموں کا رخ اب درشہوار کے کمرے کی ہی جانب ہے۔ احسن نے مزید کوئی بحث نہیں کی، وہ اپنے ٹریک سوٹ میں ہی بینچ سے اٹھا اور بوجھل قدموں سے اندر کی جانب چل دیا۔ مہوش وہیں کھڑی مسکراتی رہی۔ وہ جانتی تھی کہ اس کے بھائی کے قدموں کا رخ اب درشہوار کے کمرے کی ہی جانب ہے۔